السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جتنی باتیں آپ سے میری پہلے ٹیلی فون پہ ہوئیں جی جی اس سے میں نے یہ اندازہ لگایا بھائی کہ آپ کی شادی محبت کی تھی۔ گویا گویا سے کیا مطلب؟ بھائی دیکھیے، جس طرح سے پاکستان اور اسرائیل میں کچھ معاہدے طے پا گئے ہیں، مگر ایک افسوس کی بات سے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ مجھ میں اور میرے سسرائیل میں آج تک کوئی معاہدہ طے نہیں پایا۔ اب دیکھیے، میں اس کی تفصیل آپ سے یوں بیان کرتا ہوں کہ جس طرح سے دوسرے ممالک کے لوگ دوسرے ملکوں سے اپنے سفیروں کو واپس بلا رہے، میں نے بھی اپنے سسرائیل میں ایک درخواست دی اور میں نے کہا کہ بھئی آپ کا جو سفیر میرے گھر میں پچھلے 40 سال سے مقیم ہے اسے واپس بلوائیے، لیکن اس درخواست پہ چندہ غور نہیں کیا گیا۔ جھگڑا کیا ہے؟ اصل میں ہماری زوجہ محترمہ جو ہیں وہ بہت پیسے والی ہیں اور انگریزی فرفر بولتی ہیں اور ڈانٹتی بھی ہیں، اس لیے ان کے ہم منصب سے تعلقات باہمی استوار ہونے کی یعنی گویا آج تک کوئی صورت نکلی نہیں۔ مگر آپ ایک عورت کے بارے میں اس طرح کی گفتگو کر رہے ہیں۔ دیکھیے، بات یہ ہے گویا آپ نے صحیح فرمایا، لیکن بات یہ ہے کہ ہماری جو زوجہ ہیں وہ زن نہیں، وہ شمشیر زن ہیں۔ 40 سال قبل وہ چشمے بے آب لیے ہوئے ہمارے گھر میں داخل ہوئی تھی اور گزشتہ 40 سال سے ہم چشمے تر لیے ہوئے گھر کے ورانڈے میں گویا گھوم رہے ہیں۔ چشمے بے آب اور آپ نے چشمے تر۔ بہت اچھا کہا۔ آداب۔ آپ کی اردو بہت نفیس ہے۔ بیگم بھی یہ کہتی ہیں کہ آپ کی اردو بہت نفیس ہے، وہ خود بھی کلیم کرتی ہیں کہ ان کی اردو بھی جو گیا ان کی اردو بھی بہت اچھی ہے۔ انگریزی تو خیر بہت فرفر بولتی ہیں۔ اب پرسوں کی بات ہے، مجھ سے اچانک کہنے لگی کہ حرارت پیدا ہو رہی ہے، کہنے لگی لگتا ہے حرارت پیدا ہو رہی ہے۔ میں نے کہا بھئی زوجہ فوراً مٹھائی تقسیم کیجئے کہ آپ کے یہاں کچھ تو پیدا ہو رہا ہے۔ آپ کے بچے نہیں ہیں؟ دیکھیے، میرا خیال ہے اس تفصیل میں لے جائیں تو مناسب ہوگا، کیونکہ اکیلا شخص جو ہے وہ ایک اکیلا شخص گندم پیدا کر سکتا ہے، اخلاق پیدا کر سکتا ہے، اتحاد پیدا کر سکتا ہے، لیکن اکیلا شخص جو ہے وہ بچہ پیدا نہیں کر سکتا۔ ناٹ ایٹ آل، نو، امپاسبل، مشن امپاسبل۔ میں آپ کی ساری باتیں مانتا ہوں جی کہ اکیلا انسان، آپ نے اچھی بات کی کہ گندم پیدا کر سکتا ہے، اخلاق تہذیب پیدا کر سکتا ہے، جذبہ پیدا کر تفصیل میں جانے کی چندہ ضرورت نہیں، میں نے عرض کر دی۔ تو پھر آپ دونوں سارا دن کیا کرتے ہیں؟ آنکھ مچولی کھیلتے رہتے ہیں، آنکھ مچولی گویا کھیلتے رہتے ہیں، سارا دن ہم ان کو ڈھونڈتے رہتے ہیں، ساری رات وہ ہم کو ڈھونڈتی رہتی ہیں۔ مگر حضور آپ کے سسرال والے بتا رہے تھے کہ شادی کے وقت آپ بالکل ٹھیک تھے۔ جی ہاں، بالکل آپ نے صحیح عرض کیا، یعنی تحقیق ہے آپ کی، تحقیق سے آپ بات کرتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں آپ کی بات کو کہ شادی کے وقت میں بالکل صحیح تھا۔ یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ جب عارسی موصف کی رسم ادا کی جا رہی تھی، آئینے میں جب میں نے ان کی شکل دیکھی تو یوں سمجھ لیجئے کہ آئینے میں جب میں نے ان کی شکل دیکھی تو یوں سمجھ لیجئے گویا زندگی سے جرت چلی گئی، رخصتی کے وقت بہادری چلی گئی، اور ولیمے کے بعد جو ہے وہ ہماری چالاکی چلی گئی، اور یوں سمجھ لیجئے شادی کے 5 سال بعد سب کچھ چلا گیا۔ اب یہ بہادری کا پیکر جو ہے وہ آرام دہ کرسی پہ، جھولنے والی کرسی پہ کرتا پاجامہ پہنے، خیر چھوڑیے کہاں پہنچ گیا میں۔ اب میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، یہ ایک سیکرٹ ہے کہ میری جو اظہار بند ہے اسے اس دھرتی سے بہت محبت ہے، یعنی ہر وقت دھرتی کو چومتا رہتا ہے میرا اظہار بند۔ میں کھڑا رہوں تب بھی دھرتی کو بوسے دیتا رہتا ہے، اور اگر میں بیٹھا رہوں تب بھی اظہار بند جو ہے میرا دھرتی کو پیار کرتا رہتا ہے، بہت محبت ہے دھرتی سے۔ بیگم ہماری جو ہے وہ یہ سب کچھ دیکھ کے بعد خفا ہوتی ہے، ایک دن چلانے لگی۔ میں نے کہا دیکھیے بیگم، جب میں اپنے اظہار بند کو چھوڑ سکتا ہوں تو معاف کیجئے میں آپ کو بھی چھوڑ سکتا ہوں۔ جب میں نے یہ کہا تو رونے لگی، کہنے لگی اگر آپ نے ہمیں چھوڑ دیا تو ہم کہاں جائیں گے؟ میں نے کہا کیا ہے، آپ ٹولیٹ کی یہاں پر تختی لگا کے گھومتے رہا کیجئے گا گویا۔
हुजूर, जी हुस्न सलूक का मतलब मालूम है आपको? जी हाँ, वो सलूक जो हुस्न के साथ साथ खत्म हो जाए, दिस इज हुस्न सलूक। शादी के वक्त आप क्या करते थे? असल में बात ये अनवर मकसूद साहब कि मौसीकी का हमें बड़ा शौक था, गत बजाते थे गत। लेकिन साहब शादी के दूसरे दिन जो बीवी ने हमारी गत बनाई है, लमान अल हफीज, कभी आपने ये मिसाल सुनी कि वलीमे के दिन किसी दूल्हा ने अपनी दुल्हन से मार खाई हो? क्या मतलब, फंक्शन में? कभी आपने सुनी ये मिसाल कि वलीमे के रोज किसी दूल्हा ने दुल्हन से मार खाई, या दूल्हा पिटा बीवी से? नहीं, या हमने मार खाई है फंक्शन में, फंक्शन में। सोफे पे बैठ के? जी हाँ, पब्लिक में। वो कैसे? बता दें। अब हुआ ये गलती क़िबला वालिद मरहूम की है। उन्होंने क्या करा था कि वलीमे वाले दिन निहारी पकवा ली। अब निहारी बनी थी बड़ी लजीज भाई। अब निहारी इतनी लजीज बनी थी, यकीन कीजिए इस कदर लजीज बनी थी कि मैं खाता चला गया, तबीयत हो गई सैर और आ गई गुनूदगी। मैं लेता हूँ गुनूदगी के बाद खर्राटे, मेरे खर्राटे शायद शुरू हो गए होंगे। फोटोग्राफर आया इस दौरान फोटो खींचने के लिए, तो फोटो के लिए ऐसे उसने एंगल बनाया फोटो खींचने के लिए। तो बेगम ने क्या किया कि एक जोरदार थप्पड़ मुझे रसीद किया। यानी वो थप्पड़ इतनी जोर का था मकसूद साहब कि बगैर बटन दबाए हुए फोटोग्राफर की फ्लैश चल गई। फोटोग्राफर ने कहीं कह दिया कि प्लीज एक और। अब वो तो पोज के लिए कह रहा था, लेकिन बेगम ये समझी कि शायद मुझे कह रहा है। उन्होंने जमा के एक और मुझे रैपट दिया, अलमान अल हफीज। फिर तो आप उड़ गए होंगे। अरे छोड़िए साहब, नली निहारी का नशा जिसको चढ़ जाए तो यकीन कीजिए कि उसको एक तो क्या 4 बीवियां भी नहीं उठा सकती। मगर हुजूर, जी। आपकी बेगम, जहाँ तक मेरी इत्तला है, आपकी रिश्तेदार है? जी हाँ, मेरी रिश्तेदार है, मेरी कजन है, मेरी मामू बज्जात बहन है। मामू बज्जात नहीं, मामू जात बहन। अबे माफ कीजिए, आप मेरे मामू को जानते नहीं? जानते ना, तो फिर मत कहिए इस तरह की बात। मेरी वो मामू बज्जात बहन है। यकीन जानिए हमारी मुमानी जो थी ना, अल्लाह माफ करे, मुझे तो ये लगता है कि वो दोज़ख की खातून अव्वल होंगी। वालिदा तो नेक थी बहुत, लेकिन वालिदा के जो भाई और उनकी जो बेगम थी, तौबा तौबा, उनके आगे तो बुश भी आपको बड़ा नेक दिखाई देगा। और जबान मुमानी की ऐसे चलती थी, अल्लाह माफ करे, जैसे चखचखी। चखचखी? और फकीर दो लकड़ियां बजा के भीख नहीं मांगता, उसे चखचखी कहते हैं। मगर भाई, जी आपने अपनी बेगम को पहले तो जरूर देखा होगा। देखिए, दिल आ जाए चुड़ैल पर तो वो भी परी लगने लगती है। ये हुआ।